أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے 15 شعبان کے حوالے سے، جو ہمارا شارٹ کورس چل رہا تھا اس کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے موضوع پڑھا تھا مہدی فی قرآن الکریم، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مہدی فی الاحادیث، یعنی حدیث میں جو ہے امام زمان علیہ السلام کا جو ہے ذکر جو آیا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں پہلی جو ہم پڑھیں گے روایت وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اولاد عبد المطلب جنت کے سردار ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ سید الشہداء، جعفر طیار، علی مرتضی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا اور مہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین، غیبت توسی و غیبت نعمانی میں یہ جو ہے مرقوم ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ ہے امام رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنے آبائے اجداد علیہ السلام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے قیامت قائم نہ ہوگی، اور ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب خدا کا اذن ہوگا۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا، اور جو اس کی جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں کہ پیچھے رہے گا وہ ہلاک رہے گا، یعنی حدیث پر عمل نہیں کرے گا یا اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں جب اس کا ظہور ہو جائے گا تو تم اس کی مدد کے لیے چلے آنا، اگرچہ تمہیں برف پر ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور میرا بھی خلیفہ ہے۔ یہ عیون الاخبار اور رضا میں موجود ہے حدیث۔ اس کے بعد تیسری کہتے ہیں کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بہت سی باتیں جو ہیں کی، چنانچہ ابن عباس کی بیان کردہ ایک طویل روایت کا ایک اقتباس یہ ہے کہ میں تمہارے نسل کے قائم کے ذریعے سے اپنی زمین کو تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تمجید کی صداؤں سے بھر دوں گا، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کر دوں گا، اور اپنے اولیاء کو اس کا وارث بناؤں گا، اور کفر کے کلمہ کو نیچا کر دوں گا، اور کلمہ حق کو جو ہے بلند کر دوں گا، اور اس کے ذریعے سے اپنے شہروں اور اپنے بندوں کو حیات نو عطا کروں گا، اور اس کے ذریعے سے اپنے تمام خزانے اور ذخیرے باہر نکالوں گا، اور اپنی معیشت جو ہے وہ ارادہ سے اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں مشیت اور ارادہ سے اس پر جو ہے اپنے اسرار و رموز کا انکشاف کروں گا، اور اپنے احکام کے نفاذ میں اپنے ملائکہ سے اس کی مدد کرواؤں گا۔ وہی میرا ولی اور بندوں کے لیے سچا ہادی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی کہ جب تک اولاد حسین علیہ السلام میں سے میری امت کا ایک جو ہے شخص حکومت نہ کر لے جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ عیون الاخبار میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس امت کے لیے ایک مہدی کا ہونا لازمی ہے، اور وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ امالی مفید میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد محمد بن جو ہے حمران راوی میں ہے کہ
کیا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملائکہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، تو نے دیکھا کہ لوگ تیری جو ہے برگزیدہ بندے حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قائم آل محمد کے نور کو پیش کر کے فرمایا، میں اس کے ذریعے سے حسین پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لوں گا۔ اعمالی مفید میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے 7واں پوائنٹ ہے، کہنے کہ ابو الوداع کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو سعید خدری سے کہا، خدا کی قسم ہر دن پہلے سے جو ہے بد آ رہا ہے اور ہر حاکم پہلے سے برا آ رہا ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا، میں یہ باتیں جو ہے ایک عرصہ قبل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سن چکا ہوں، کیونکہ رسول خدا نے بھی یہ فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظلم و جور کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دنیا میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، اور پوری زمین پر ظلم و ستم کا ایسا راج قائم ہو جائے گا کہ کسی کو جو ہے قول خدا بیان کرنے کی جرت تک نہ رہے گی۔ اس کے بعد اللہ میری اطرت میں سے ایک مرد کو بھیجے گا جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے دور میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی اور آخرکار اسلام کو قرار آ جائے گا۔ پھر 8واں پوائنٹ ہے، 8ویں حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا اور مجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ میری نسل میں سے قائم آل محمد کو غیبت کے پردے میں جو ہے چلا جائے گا، اور غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب اللہ کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے نظریات میں مزید تبدیلی پیدا ہوگی اور وہ قائم آل محمد کی ولادت کو ہی مشکوک سمجھنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص امام قائم کے زمانے میں پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور ابلیس کو شک کا موقع ہی فراہم نہ کرے، ورنہ ایسا شخص میرے دین و ملت سے خارج ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، اسی ابلیس نے ہی تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ نے شیاطین کو بے ایمان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے، یہ کمال الدین میں لکھا ہوا ہے۔